السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام کاشف عباسی کے ساتھ۔ 2023 کا آج ہمارا یہ پہلا پروگرام ہے۔ 2022 گزر گیا، ایک ایسا سال جو شاید اگر کہا جائے کہ ٹرموائل، پولیٹیکل ٹرموائل سے بھرا یہ سال تھا تو شاید غلط نہیں ہوگا۔ جو حالات، جو واقعات، جس قسم کی ڈیولپمنٹس 2022 میں ہم نے دیکھی، کسی ایک سال میں اتنی پولیٹیکل ڈیولپمنٹس شاید ماضی میں کم دیکھی گئی ہوں گی۔ اب 2023 شروع ہے۔ 2023 کیسا ہوگا؟ 2023 کے ایک بڑے بنیادی سوالات ہیں جو 2023 میں ہمارے سامنے کھڑے ہیں۔ ہمارے بہت سے سیاستدان دوست جو پولیٹیکل پارٹی سے پہلے وابستہ تھے اب تھوڑے سے غیر سیاسی ہیں، لیکن ان کا ظاہر سیاسی ایکسپیرینس ان کے ساتھ ہمیشہ رہے گا۔ جو پالیٹکس انہوں نے کی ہے، ذرا ان سے ان کا سیاسی تجزیہ لینے کی کوشش کرتے ہیں کہ ان کے خیال میں 2022 کیسا تھا، 2023 کیسا سال ہوگا۔ شیخ وقاص اکرم صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، بہت شکریہ۔ جنگ سے ہمارے ساتھ ہیں شیخ صاحب، بہت شکریہ شیخ صاحب آپ کا۔ ظہیم قادری صاحب ہمارے ساتھ لاہور سے موجود ہیں، قادری صاحب آپ کا بھی بہت بہت شکریہ۔ اور مصطفیٰ نواز کھوکھر اب سے تھوڑی دیر بعد ہمارے ساتھ اسلام آباد اسٹوڈیوز میں ہوں گے۔ ظاہر آپ جانتے ہیں پیپلز پارٹی کی طرف سے سینیٹر تھے، لیکن اب وہ بھی غیر سیاسی جماعت ہیں، یعنی آج کل ان کے پاس بھی سیاسی جماعت نہیں ہے، انہوں نے بھی فیصلہ نہیں کیا، لیکن اس وجہ سے یہ تمام لوگ شاید اب جب تجزیہ دیں گے تو کسی پولیٹیکل لیننگ کا تجزیہ یہ نہیں ہوگا، یہ سیاستدانوں کا جو سیاست کو سال ہر سال سے دیکھ رہے ہیں ان کا یہ تجزیہ ہوگا کہ 2023 کیسا ہوگا۔ میں پہلا سوال 2023 کا، کیا میاں نواز شریف صاحب 2023 میں واپس آئیں گے؟ ظہیم قادری صاحب آپ کی سابق پارٹی ہے، آپ سے شروع کرتا ہوں۔ ویسے تو شیخ وقاص اکرم صاحب کی بھی یہ سیاسی پارٹی ہے، ان سے بھی پوچھوں گا یہ سوال، لیکن یہ ہر سال یہ بحث شروع ہو جاتی ہے میاں صاحب واپس آ رہے ہیں یا نہیں۔ کیا قادری صاحب میاں صاحب واپس آئیں گے؟ دیکھیں، پروفیسیز یا فال نکالنا تو میرے بس میں نہیں ہے، لیکن جو پولیٹیکل سینیریو اس وقت کاشف بنا ہوا ہے اس میں اگر انہوں نے اپنی پولیٹیکل پارٹی کو لیڈ کرنا نیکسٹ جنرل الیکشنز تو ان کا بہرحال یہاں ہونا لازم ہے۔ وہ کب آئیں گے، کس طرح آئیں گے، یہ تو کوئی ان کا آدمی بتا سکے گا، لیکن میں صرف یہ بات جو آپ نے ابھی جس طرح شروع کیا سلسلہ کہ 2022 اور 2023 کی جو کنیکٹیوٹی ہے، پولیٹیکل کنیکٹیوٹی ہے، میرے خیال میں وہ تمام کی تمام فیولس ہو جاتی ہے اگر اس کو آپ فائنینشیل انکم بانسی اور فائنینشیل سچویشن ہے، فائنینشیل کے لیے میں نے سوال رکھے ہوئے ہیں اور وہ بھی بڑے انٹرسٹنگ سوال ہیں۔ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ جو سوال ہے نا بریف جواب دیں اپنا، تاکہ میرے پاس کو 15-16 سیناریوز ہیں جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا ایز پالیٹیشینز who've seen politics so up close۔ کیا آپ کا خیال ہے میاں صاحب واپس آئیں گے؟ پہلے ہاں یا نہ میں جواب دیں قادری صاحب۔ نہیں، میں نہیں سمجھتا، میرے لیے یہ سوال ان کے لیے تو ضروری ہے، اگر انہوں نے پالیٹکس کرنی ہے اس ملک میں، اپنی پولیٹیکل پارٹی کو لے کے چل رہے ہیں تو ہی ہیز ٹو بی ہیئر، اور اگر وہ نہیں آتے تو پھر میرا نہیں خیال کہ جو انکم بنسی، پولیٹیکل انکم بنسی ان کی سیاسی جماعت کے ساتھ اس وقت کنیکٹڈ ہے، میرا خیال میں وہ بہت زیادہ بڑی ہو جائے گی، اور گلف بٹوین دا ووٹرز اینڈ دا پارٹی وڈ بی ٹھیک ہو گیا، بہت بڑا ہو جائے گا۔ شیخ صاحب آپ کا کیا خیال ہے، میاں صاحب کی واپسی کا سال ہوگا 2023؟ کاشف بھائی، میں یہ سمجھتا ہوں کہ میاں صاحب صرف اسی صورت میں واپس آ سکتے ہیں اگر جو لوگ انہوں نے پیچھے اپنی پارٹی کے کرتا دھرتا چھوڑے ہیں وہ ایسا ماحول بنا دیں جو آ کے ایک لیڈر کے لیے فیوریبل ہو اور جس میں وہ کسی کیمپین کو لیڈ کر سکیں۔ میرے خیال میں یہ تینوں لوگ، میاں شہباز شریف، میاں حمزہ صاحب اور مریم بی بی، اس میں فیل ہو چکے ہیں۔ حکومت انہوں نے لے لی اور حکومت لینے کے بعد ان کی جو پاپولیرٹی کا گراف تھا وہ دن بدن نیچے چلا گیا، جس کی وجہ سے دن بدن میاں صاحب کا واپس آ کے کسی بھی کیمپین کو لیڈ کرنا، دیکھیں نا، کیمپین لیڈ کریں آپ، آلریڈی ان دا گورنمنٹ ہے، آپ نے لوگوں کو جواب دینے ہیں، مہنگائی روز بڑھ رہی ہے، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر اور بہت سی چیزوں کو دیکھا جائے تو شاید 2023 مشکل ہو میاں صاحب واپس آ سکیں۔ واٹ از یور ویو؟ کیونکہ ماحول نہیں بنا سکے۔ کاشف بھائی، اسلام آباد کے بلدیاتی الیکشن مسلم لیگ نون کا ان سے بھاگنا کیا تاثر دیتا ہے؟ تاثر یہی دیتا ہے کہ الیکشن سے بھاگ رہے ہیں، اور الیکشن سے بھاگنے کا جو تاثر ہے وہ کیوں ہے؟ اس لیے ہے کہ وہ اتنے کانفیڈنٹ فیل نہیں کرتے ان کے جو ممبران ہیں کہ ہم الیکشن، ایک افیکٹو الیکشن پی ٹی آئی کے اگینسٹ لڑ سکتے ہیں۔ اگر اس ساری صورتحال کو ٹھیک کرنا ہے تو ٹھیک کرنے کے لیے پھر میاں صاحب کو آنا پڑے گا۔ اگر وہ نہیں آئیں گے تو پھر صورتحال جو آپ کو آج نظر آ رہی ہے اس سے شاید خراب صورتحال ہو، اس سے بہتر آپ کو لگتا ہے وہ آ جائیں گے؟
اگر انہوں نے اپنی پارٹی بچانی ہے, اگر انہوں نے اپنی پالیٹکس بچانی ہے, تو اس کے لیے پھر انہیں آنا پڑے گا. کیا عمران خان اس سال نائل ہو جائیں گے؟ اب میں ذرا ریورس آرڈر میں چلوں. اس کے کافی چانسز ہیں. جو ان کا توشہ خانہ کا کیس ہے, آئی تھنک اٹس بین ریفر ٹو دا سیشن جج فار دا ٹرائل. اس ٹرائل کے اندر آبویسلی یہ سیاسی نائلی ہوگی یا میرٹ پہ نائلی ہوگی؟ کیس توشہ خانہ والا اسٹرانگ کیس تو ہے. اب اس میں الٹیمیٹلی یہ تو طے کرے گی عدالت کہ کیا انہوں نے جو اپنے نامینیشن پیپرز میں جن چیزوں کا اظہار نہیں کیا وہ ٹھیک تھیں یا نہیں ٹھیک تھیں. نامینیشن تو نہیں ہوگا نا, کہ عدالت اب یہ فیصلہ کرے گی نا کہ انہوں نے اپنے وہ جو کاغذات کی بات ہے نا, کیونکہ وہ جو ہر سال ڈکلیریشن فائل کی جاتی ہے ٹیکس ریکارڈ کے اوپر, ٹیکس ریکارڈ کے اوپر, اور ہر سال ہر ایم این اے کو, ہر پارلیمنٹرین کو 31 دسمبر سے پہلے ای سی پی کے پاس ایک ڈکلیریشن. ہم میرٹس پہ نہیں جاتے ہیں. آپ کو لگتا ہے نائل ہو جائیں گے؟ مجھے لگتا ہے اس سے کافی چانسز. شیخ صاحب نائل ہو جائیں گے عمران خان صاحب 2023 میں؟ میں یہ سمجھتا ہوں کاشف بھائی کہ اس ملک میں اس لیول کی جو نااہلیاں ہیں وہ کبھی بھی میرٹ پہ یا ٹیکنیکل گراؤنڈز پہ نہیں ہوتی. وہ سیاسی نااہلیاں ہوتی ہیں. نظریہ ضرورت, ہاں وہ نظریہ ضرورت کے تحت ہوتی ہیں. جو سینیریو بنتا مجھے نظر آ رہا ہے معیشت اور سیاسی حالات کی اور ٹرم آئل کی وجہ سے, میں یہ سمجھتا ہوں کہ جن عناصر کی وجہ سے نااہلیاں ہوتی ہیں ادھر بھی یہ سوچ پائی جاتی ہے کہ اگر ان کو کسی کیس میں نائل کیا گیا تو یہ جتنی بڑی مصیبت آج بنے ہوئے ہیں کل اس سے بڑی مصیبت بن جائیں گے. تو مجھے نہیں لگتا کہ 2023 میں ان کو اس طرح نائل کیا جائے گا. سو ان کو لگتا ہے نائل نہیں ہوں گے. قادری صاحب آپ کا کیا خیال ہے, عمران خان صاحب 2023 میں نائل ہوں گے؟ دیکھیں سر, نااہل ہونا یا نہ ہونا شیخ صاحب کے جس طرح فرمایا انہوں نے, وہ تو ڈپینڈ کرتا ہے ان کے ایٹیٹیوڈ پہ اور ان کے کل کے اور آج کے بیانات آپ دیکھ لیں تو میرا خیال میں 100% نااہل ہوں گے. اور نااہل ہونا پولیٹیشین کے لیے کوئی بڑی بات نہیں ہوتی. اگر وہ کہتے ہیں نا بلیسنگ ان ڈسگائز بن جاتی ہیں کئی چیزیں, اور اگر اس نااہلی کو بھی کوئی فائٹ بیک کرنا چاہتا ہو اور کرے میدان میں کھڑا ہو کر تو پھر وائی ناٹ. وہ تو اس پہ میں ایک سوال چینج کر لیتا ہوں. کیا جیسے شیخ صاحب نے کہا, قادری صاحب آپ سے شروع کرتا ہوں میں, کیونکہ شیخ صاحب کا جواب آ چکا ہے اس کے اوپر. آپ کا خیال ہے نااہلی نیچرل پروسیس ہوتا ہے یا نااہلی کی جاتی ہے, کسی کو نااہل کروایا جاتا ہے سسٹم سے؟ نہیں, میرا خیال میں ہر نااہلی کا پروسیس جو ہے وہ ان نیچرل پروسیس ہوتا ہے, اور اس ان نیچرل پروسیس کو بہرحال ہونا ہوتا ہے اور ایک فیس دیا جاتا ہے کہ وہ نیچرل لگے, ٹو میک اٹ مور ود اے روزی کسی کورٹ ایشو کرا دیے وہ واقعی ٹھیک ہے. سر ان نیچرل پروسیس ہوتا ہے لیکن کسی لیگل پروسیس کے ذریعے کرایا جاتا ہے. ہیو یو سین کوئی ایسی نااہلی جو آپ کو بھی خیال ہے کہ نااہلی نیچرل پروسیس کے ذریعے ہوتی ہے کہ آپ نے بہت خرابی کر دی اس وجہ سے, جیسا میاں صاحب کو نائل کیا گیا, آپ نے تنخواہ نہیں لی یا ڈکلیئر نہیں کی, عمران خان صاحب کیا جائے گا, حالانکہ ان کی پارٹی کا یہ موقف ہے, پارٹی کا موقف یہ کہ ہر چیز کے اوپر کیپٹل گین ٹیکس دیا ہے. ہمیں بتا دیں کس چیز پہ ٹیکس نہیں دیا ہم نے, ایسٹ تو بچا ہی نہیں, جو بھی موقف ہے ان کا. دیکھیں کاشف بھائی, اس بات سے تو ہم بخوبی واقف ہیں کہ جب اس ملک میں جو سیاستدان وین ہی فالز آؤٹ آف فیور اور ہماری اسٹیبلشمنٹ سے جب ان کے تعلقات خراب ہوتے ہیں تو پھر اس طرح کا سفر اور اس طرح کی وکٹمائزیشن ان کے ساتھ ہوتی ہے. آپ نے سوال یہ پوچھا تھا کہ ہوگی یا نہیں, تو میں اس بنیاد پہ کہہ رہا تھا اب اس کا سیکنڈ فیز ہے سوال کا. لیکن اس کا جو بیک گراؤنڈ ہے وہ بیک گراؤنڈ ہم سب کے علم میں ہوتا ہے کہ جب وہاں سے ناراضگی کا اظہار ہوتا ہے یا پولیٹیشین فالز آؤٹ آف فیور تو پھر ان کے خلاف کیسز بھی تیار کیے جاتے ہیں, ان کے خلاف وہ چیزیں جو عرصہ دراز سے لگے ہوتے ہیں, جس طرح بھی یہ ایک آج کل بڑا سلسلہ چلا ہوا ہے آڈیو لیکس وغیرہ کا. تو یہ اگر بفرض محال اگر یہ درست ہیں تو یہ ان کے پاس پچھلے 15-20 سال سے موجود تھیں, اور پچھلے 15-20 سال انہوں نے ان کے اوپر ضرورت دیکھیں نا یہی. اور جب سیاستدان کو کوئی سبق سکھانا ہے تو پھر اس کے خلاف مارکیٹ کے اندر چیزیں لے کے آنا, تو یہ سلسلہ بند ہونا چاہیے. پاکستان کے لوگوں کو یہ ان کا حق ہے کہ وہ چوز کریں کہ ان کا ریپرزینٹیٹو کون ہونا چاہیے, ان کے اوپر حکومت کس نے کرنی ہے. یہ اسٹیبلشمنٹ کا کام نہیں ہے. چلنے چاہیے, اگر کیس ہے کیس میرٹ پہ چلنے چاہیے. کیسز ہوتے ہیں, دیکھیں ایسی بہت سی چیزیں آپ کی نظر آئیں گی جو آپ کو دیکھ کر لگے گا کہ اس میں جواب پولیٹیشینز کو دینا چاہیے. صرف مسئلے وہاں پہ ہوتے ہیں جو کیس جیسے آپ نے کہا, بہت سے کیس جو پچھلے 15 سال میں پڑے ہوتے ہیں اور پھر وہاں سے نکال کے آرٹیرین وائٹ کیس جو ٹائم پہ ہائی کورٹ میں چل رہا ہے. پہلا ریفرنس 2002 کی اسمبلی نے الیکشن کمیشن بھیجا تھا, مجھے آج بھی یاد ہے. شیخ صاحب تانوں بڑا چنگا یاد ہوگا, کاف لیگ, شرف گن نیازی اور ایم کیو ایم نے مل کے بھیجا تھا, وہ ریفرنس بھی ختم ہو گیا. اس طرح کے ہر قسم کی چیزیں ختم ہو گئیں, اور اب حسب ضرورت. لیکن اس میں کاشف بھائی جو سب سے بڑا ڈائلیما ہے نا, وہ ڈائلیما یہ ہے کہ اگر کوئی ایک پولیٹیکل لیڈر ٹارگٹ ہو رہا ہو, پتا ہو کہ اسٹیبلشمنٹ سے اٹس فالن آؤٹ آف فیور,
باقی پولیٹیکل پارٹیز مل کر وہ نہ صرف بھنگڑے ڈالتی ہیں بلکہ اپنا کندھا فراہم کرتی ہیں. جس طریقے سے یہ میرا ایک سوال ہے, جس طرح عمران خان, اگر اجازت دیں تو میں یہ سوال لے کر آنا چاہتا ہوں جی اور اس کا لارجر کانٹیکسٹ میں لے کے آؤں گا کہ یہ سیاست کرسی کی سیاست ہے, اصول اس میں نہیں, اور یہ اسی میں فال کرے گا کہ کیا واقعی کوئی سیاسی جماعت ہے جو صرف اصولوں کی پالیٹکس کر کہ ہم نے اصول وائلیٹ نہیں کرنا. شیخ صاحب, اسٹیبلشمنٹ سیاسی ہے یا غیر سیاسی ہے آپ کے خیال میں؟ 2023 میں غیر سیاسی رہے. دیکھیں جی, پاکستان جیسے ملک میں جو پاکستان کی ہسٹری ہے اور پاکستان کے جو ارلی ایئرز ہیں, اور اس کے بعد پھر دیکھیں نا ہمارا تو کانسٹیٹیوشن بھی کتنے سال لیٹ بعد آیا, اور پھر جس طریقے سے فائدہ بھی کوئی نہیں, ڈکٹیٹوریل ریجیمز آتے رہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ تھرڈ ورلڈ کے جتنے بھی ممالک ہیں پاکستان جیسے, اور پاکستان بالخصوص, ادھر اسٹیبلشمنٹ غیر سیاسی ہو ہی نہیں سکتی. جہاں پہ سیاستدان ہر چوتھے سال خود اپنی دوسری پارٹی کے خلاف جی ایچ کیو میں جا کے رونے شروع ہو جاتے ہیں, تسی آ جاؤ, وہ کہتے ہیں شریک دی قد ٹہ جاوے پاویں آپ تھلے آ کے مر جاؤ. مطلب ہے کہ تسی ضرور آؤ جی, یہ جاندہ ہے تے جائے, تسی کچھ کرو. ایسے ملکوں میں, اور یہ ڈیلیما ہر تھرڈ ورلڈ کنٹری کا ہے, یہاں پہ آپ یہ سمجھے کہ اسٹیبلشمنٹ غیر سیاسی ہوتی ہے تو نہیں, پھر ایسے نہیں ہوتا. اسٹیبلشمنٹ جہاں لوگ ان کو اسٹیبلشمنٹ کو برا بھلا کہتے ہیں, وہاں اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ پھر کئی دفعہ نکمے لوگوں سے جان بھی چھڑاتی ہے. قادری صاحب, ابھی آپ دونوں کے لیے سوال ہے, میں سوال ریفریز کر دوں. کیا کوئی سیاسی جماعت یہ چاہتی ہے کہ اسٹیبلشمنٹ غیر سیاسی ہو؟ دیکھ, سیاسی جماعت چل ہی نہیں سکتی ان چیزوں کے بارے میں, اور ان لوگوں کو پروموٹ کیا جاتا ہے پولیٹیکل پارٹیز میں, ان کے اسٹیبلشمنٹ سے بہت اچھے تعلقات ہوتے ہیں. آپ دیکھ لیں چاروں طرف کیا ہوتا ہے. عرض یہ ہے, میں کچھ کہنا چاہ رہا تھا لیکن بہرحال لیٹس کیپ اٹ فار سم ادر ٹائم. دیکھیں, اسٹیبلشمنٹ کا جو رول ہے وہ پوری دنیا میں موجود ہے. اسٹیبلشمنٹ ہے کیا اسٹیبلشمنٹ اس ملک کی تباہی اور بربادی دیکھتی رہے سیاستدانوں کے ہاتھوں اور چپ کر کے گھر بیٹھی رہے؟ نیوٹرل مینز کہ انہوں نے کسی کا ساتھ نہیں دینا, فائن, آئی ایگری ٹو دیٹ. ان کو انٹرفیئر نہیں کرنا کس کو جتانا ہے کس کو ہرانا ہے. لیکن جب ملک تباہی کی طرف جا رہا ہو, اور وہ 4 برس 2018 سے لے لیں آپ, کیا ہو رہا تھا؟ 3 بار گندم منگائی آپ نے, اور آپ کو پتا لگا کہ آپ نے پہلے گندم ایکسپورٹ کر دی اور پھر دوبارہ منگا لی. وہی چینی کے ساتھ کیا آپ نے 5 بار, اور اسٹیبلشمنٹ بیٹھی دیکھتی رہتی کہ اس ملک میں کیا ہو رہا ہے. اب کیا ہو رہا ہے؟ اب آپ کہہ رہے ہیں جی اسٹیبلشمنٹ ان کو لے آئی, وہ کہہ رہے ہیں ہم خود آئے, آپ نے جا کے امریکہ کو انوالو کر دیا, سو آن اینڈ سو فورتھ, ایک لمبا کیس کریٹ ہوا. اب لیکن مجھے صرف یہ بتا دیں کہ کیا اسٹیبلشمنٹ, جس کو ہم برا کہنا شروع کر دیتے ہیں, میں نے جس طرح مشرف کی جیلیں کاٹی اور سب کچھ کیا ساری دنیا جانتی ہے نا, آئی ایم ناٹ لائک پون. میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ کیا اسٹیبلشمنٹ یہ بھی یہاں تک بھی نیوٹرل ہو کہ اگر اس ملک کی تباہی اور بربادی ہو رہی ہو, چاہے وہ آج کا دور ہو یا پچھلا دور ہو, وہ بیٹھے دیکھتے رہیں اور یہ کہیں کہ تم اس ملک کو تباہ و برباد کر دو؟ یہ کہیں بھی نہیں ہوتا بھائی. نہ یہ پینٹاگون ہونے دے گا, نہ یہ رشیا ہونے دے گا, نہ یہ چائنا ہونے دے گا. ان تمام ملکوں میں, اور جتنے بھی انڈر ڈیولپ اکانومیز ہیں جنہوں نے ڈیولپ کیا ہے پچھلے 20-25 سال میں, انہوں نے اس چیز کو ایڈمٹ کیا ہے کہ جہاں پر پولیٹیکل نظام فیل ہوا ہے وہاں پر اسٹیبلشمنٹ پولیٹیکل نظام فیل نہیں ہوتے سر, اور میں بالکل اس کے حق میں قادری صاحب, پولیٹیکل نظام فیل نہیں ہوتے, پالیٹیشینز فیل ہوتے ہیں. نظام یہی ڈیموکریٹک, یہی جمہوریت اور ملکوں میں چلتی ہے. میں سمجھ گیا آپ کی بات, آپ کا جواب آ گیا کہ آپ کہتے ہیں کہ دیکھیں ایک سیکنڈ, دیکھیں جو ڈیموکریٹک ڈسپنسیشن ہے نا, اس کے کچھ اپنے نارمز اور اپنے حیود اور قیود ہیں. جب آپ جس طرح بھی مصطفیٰ نے کہا کہ ایک کو آپ پکڑ رہے ہوتے ہیں تو دوسرا, یہ اس کے ہم سب خلاف ہیں, ساری دنیا خلاف ہے. لیکن جب آپ خود تباہی کر رہے ہوں, آپ کی جہالت, آپ کی جو انکیپیبلٹی اور انکیپیسٹی ٹو ڈیلیور اوور ایشوز ہو, جس سے آپ کی حالات جو ہیں وہ بد سے بدتر ہوتے چلے جائیں, تو پھر کون کرے بچائے گا اس ملک کو یار؟ میرا خیال ہے اگر آپ اس نظام کو چل رہے ہیں, دیکھیں مسئلہ یہ ہوتا ہے جب آپ مائکرو مینج کرنے کی کوشش کریں نا نظام کو. لیکن سوال میرا, تو چلا لیا نا 70 برس یار, کیا کس نے چلایا ہے؟ انہوں نے ہی چلایا ہے نظام. کس نے چلایا؟ یہ ان کا فیلئر ہے. بالکل انہوں نے نہیں چلایا. اگر آپ اپنی مرضی کے سیاستدان لاتے ہیں, وہ اپنی مرضی سے باہر نکلتے ہیں, آپ ان کو گھر بھیج دیتے ہیں, تو نظام تو آپ ہی چلا رہے ہیں. جب بھی انہوں نے آپ کو چلانے کی اجازت دی ہے, you've never been able to deliver at the particular point in time. یہ میرا سوال ایک ہے, یہ میرا ایک سوال ہے, میں اس کے اوپر آؤں گا. اگر اس سوال کے اوپر, کیا سیاستدان چاہتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ غیر سیاسی؟
سیاستدان تو یہ شاید کچھ جماعتیں چاہتی ہوں، سیاستدان اندر سے بھی یہ چاہتے ہوں کہ اسٹیبلشمنٹ غیر سیاسی ہو، کون سی جماعت چاہتی ہے؟ لیکن وربلی تو سارے یہ بات کہتے تو ہے نا، لیکن دا پوائنٹ جو کہتے ہیں پہلا موقع ملتا ہے، آپ ہی کا بیان 2 دن پہلے کا لگا تھا اور میں اس بیان سے ہم سب کو پتا ہے کہ فوراً وہاں پر پہنچ جاتے ہیں، ان کو موقع چاہیے، وہ یہ کہتے ہیں کہ اس کے ساتھ نہیں، ہمارے ساتھ جب تک اسٹیبلشمنٹ. میری گزارش یہ ہے کہ جو ابھی گفتگو ہو رہی تھی کہ آئی اسٹرانگلی اپوز اسٹیبلشمنٹس رول ان پاکستانی پالیٹکس. ان کا رول قطن سیاست کے اندر نہیں ہونا چاہیے. میں بڑے بصد احترام، میرے بڑے بھائی ہیں، میں ان سے اختلاف کرتا ہوں کہ اسٹیبلشمنٹ. میں اپنی آواز آپ کے ساتھ شامل. بہت بہت شکریہ. نہیں، میں نے رول کا ذکر نہیں کیا مصطفیٰ. نہیں میں نے یہ نہیں کہا کہ ان کا چھوڑ دے لو، اگلی تو سن لو پاجی. دیکھیں اس ملک میں فاطمہ جناح صاحب بانی پاکستان کی بہن، ان کو غدار کہا گیا. وہ جب الیکشن لڑ رہی تھیں ایک ڈکٹیٹر کے خلاف تو ان کے ساتھ کیا سلوک رکھا گیا. اور وہ لوگ جو محترمہ فاطمہ جناح صاحبہ کی کیمپین میں شامل تھے، جن کے اندر شیخ مجیب صاحب سر فہرست تھے، حسین شہید سہروردی صاحب تھے، سب کو غدار کہا گیا. اور جب ان کی آوازیں نہیں سنی گئیں تو وہ لوگ وہاں سے وہ رستہ چھوڑ کے پھر ایک اور رستے کے اوپر چل پڑے. یہی حال پھر ہم نے 70 کی دہائی میں دیکھا کہ ذوالفقار علی بھٹو کے ساتھ کیا سلوک کیا. ایک الیکٹڈ پارلیمنٹ کو نہ صرف ڈسمس کیا بلکہ ایک الیکٹڈ پرائم منسٹر کو پھانسی پہ چڑھایا. یہ اور اسٹیبلشمنٹ کے یہ جو اقدامات تھے ایونچولی ان تمام سے لوگوں کے اندر ایک بہت بڑی بددلی پھیلی. پھر 80s 90s اور یہ جو پچھلے 20 سال گزرے ہیں اس میں ڈائریکٹ انٹرونشنز کا بھی ایکسپیریمنٹ ہو گیا، انڈائریکٹ کا بھی ہو گیا، ہائبرڈ کا بھی ہو گیا. تو خدا رہا ابھی ہو رہا ہے. ہاں ابھی ہو رہا ہے، بالکل ہو رہا ہے. ہائبرڈ 2.0 ہے یہ. لیکن خدا رہا ایک دفعہ اس ملک کو بغیر کسی آپ انفلوئنس کے، بغیر کسی انوالومنٹ کے چلنے دیں. آج پلڈیٹ کی رپورٹ آئی ہے. پلڈیٹ کی آپ رپورٹ دیکھیں تو اس کے اندر انہوں نے اس چیز کا ذکر کیا ہے کہ نہ صرف پاکستانی سیاست کو اسٹیبلشمنٹ کے رول نے خراب کیا ہے بلکہ انہوں نے جوڈیشری کو بھی ہاسٹیج بنایا. جوڈیشری جو انصاف دینے کا اس ملک کے اندر ادارہ ہے، اس کی جو ورکنگز تھیں اس کو بھی ہاسٹیج انہوں نے بنایا. تو ہم نے اگر پاکستان کو چلانا ہے، دیکھیں ہم 75 ایئرز تو گزر چکے ہیں. ان 75 ایئرز میں پاکستان کو ایک بہتر پاکستان ہے. ہم جیسا پاکستان چاہتے ہیں اپنے بچوں کے لیے، اپنے آنے والی نسلوں کے لیے، تو ہمیں اس 75 سال والے گن سے ہمیں جان چھڑانی ہوگی. اور اگر ہم نے بہتر پاکستان بنانا ہے تو جس طرح ریجن میں ہمارے ساتھ پڑوس کے ہمارے ممالک انڈیا اکٹھے ہم آزاد ہوئے تھے، آج وہ کس جگہ پہ، ہم کس جگہ پہ. تو اگر ہم نے اس ملک کو بہتر بنانا ہے، کہیں لے کر جانا ہے، تو اسٹیبلشمنٹ کو ان کا جو کانسٹیٹیوشنلی ڈیفائنڈ رول ہے اس تک رہنا ہوگا. اور اگر جب تک وہ اس تک رہیں گے تو ہمارے لیے ان کے ذہنوں میں عزت بھی ہوگی، وقار بھی ہوگا. یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک کو آپ سلیکٹڈ کہیں اور آپ کو پہلا موقع ملے اور آپ اس بینڈ ویگن پہ چھلانگ لگا کے چڑھ جائیں کہ کیونکہ ہماری حکومت آ رہی ہے، یہ ہے بات. اب ہمارے لیے سب صحیح ہے. یہ ہے بات کاشف. یہ جو ہپوکریسی ہے نا ہماری پالیٹکس کی، جس کے اوپر میں کہہ رہا تھا کہ میں ہم ہپوکریسی کے پر آؤں گا. شیخ صاحب کوئک کامنٹ فرام یو کہ مصطفیٰ نے یہ بات کی، میں سے 100% اتفاق کرتا ہوں کہ اس نظام کو ایک صحیح جمہوری نظام کے طور پر چلنا چاہیے، لیکن ہمارے سیاستدان بھی نہیں چاہتے کہ اس مکمل جمہوری نظام. آپ کا سوال یہ تھا کہ کیا سیاسی پارٹیاں چاہتی ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ غیر سیاسی ہو. تو پہلے تو میرا ون لائنر یہ ہے کہ اس ملک میں کوئی ایسی جماعت نہیں ہے جو ان لیٹر اینڈ اسپرٹ بالکل اس بات پہ یقین کرتی ہو کہ وہ اقتدار حاصل کر سکتے ہیں اسٹیبلشمنٹ کے بغیر. سو اس لیے وہ یہ چاہتے ہی نہیں. کوئی بھی پارٹی نہیں چاہتی کہ اسٹیبلشمنٹ غیر سیاسی ہو. تمام پارٹیز چاہتی ہے کہ جب انہیں اسٹیبلشمنٹ کی ضرورت ہو تو اسٹیبلشمنٹ وہاں پہ موجود ہو، اور جب وہ ٹرموائل میں ہو، ان کو ہیلپ چاہیے ہو، اسٹیبلشمنٹ موجود ہو. مگر جب وہ انہیں کسی کام کے لیے روکیں یا اپنے کسی کام کے لیے استعمال کرنے کی کوشش کریں تو اس وقت پھر جمہوریت مضبوط ہونی چاہیے اور اسٹیبلشمنٹ کا رول نہیں ہونا چاہیے. چاہے خاقان عباسی صاحب کو یاد کر لیں، رانا ثناء اللہ صاحب کو یاد کر لیں، زرداری صاحب کو کر لیں، ہمارے پی ٹی آئی کو دوستوں کو دیکھ لیں، بارہا کھلے عام کہہ چکے ہیں. سو یہ سب چاہتے ہیں کہ جدوں سانو لوڑ ہوئے اس لیے اسٹیبلشمنٹ بیٹھی ہوئے تو بس اس تو بعد سانو کوئی نہ چھیڑے. سو یہ چاہتے ہی نہیں ہے کہ اسٹیبلشمنٹ غیر سیاسی. تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ کہندے سارے کہندے نے کہ سانو لے آؤ، الیکشن جتا دیو، سانو حکومت دے دیو، پھر اس تو بعد کچھ نہ سانو کہو. یہ دیٹس لارجر فریم ورک سب کا کھلے کھم و پیش ایسا. اگر مجھے ضرورت ہو بندوں کی تو وہ مجھے پورے کر دیجیے گا، لیکن منو یہ نہ کہے کوئی کہ سو ادھر آ کے چپ کر دیں. ایک اور بات، جی ایک اور بات کاشف بھائی جو میرے بھائی نے کہی کہ رول، بالکل رول جو ہے وہ میں آپ سے اور اصولی بات پہ تو کوئی ڈسگری نہیں کرے گا نا، نہیں ہونا چاہیے. اصولی بات پہ کوئی ڈسگری، اصول یہ ہے لیکن چاہتا کوئی نہیں. سالوں کے جو گان کی کاشف 75 سالوں کے گان کی بات کی میرے بھائی نے، مصطفیٰ نے،
اس میں بھی جو بلیم کرنے والی بات ہے، 75 سال میں آپ اسٹیبلشمنٹس مداخلت کرتی رہی، آپ اسٹیبلشمنٹس کے فائدے اٹھاتے رہے سیاستدان. آپ کا کام تھا عوام کو ایجوکیٹ کرنا سسٹم کے حوالے سے، کم از کم کسی ایک فلسفے پہ، کسی ایک لائن پہ لے کے آنا. کیا ہم نے اپنی وہ ذمہ داری ادا کی ہے؟ وہ کہتے ہیں نا اسلام میں گواہی اچھی ہونی چاہیے مگر گواہ دا کریکٹر بھی ہونا چاہیے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹس کی مداخلت رک جائے، جو کہ کوئی سیاسی پارٹی نہیں چاہتی، تو پھر کوئی اپنے کریکٹر بھی تھوڑا جا کوئی دھیان کرو. میں صرف اسی گفتگو کے تناظر میں ایک پوائنٹ ایڈ کرنا چاہتا تھا. مصطفیٰ ایک سیکنڈ، جی کوئکلی سر، کوئکلی 20 سیکنڈ میں بریک پہ جانا. شیخ صاحب کی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے پولیٹیکل پارٹیز کے اندر اپنے اندر کتنی ڈیموکریسی ہے کاشف صاحب، کبھی اس پہ بھی تو ڈسکشن کر لیں کہ جمہوریت کے چیمپئن تو سارے ہیں. حالات اپنے دیکھ لیں آپ تمام پولیٹیکل پارٹیز کے. الیکشن جتنی پولیٹیکل پارٹیز کراتی ہیں گھر میں بیٹھ کے کرا لیتی ہیں. صبح پتہ لگتا ہے جی فلانا صدر ہو گیا ہے اور فلانا جو ہے وہ فلانی چیز ہو گیا ہے. تو یہ جب آپ کا لیڈر ہی اکاؤنٹیبل نہیں ہوگا تو اس کی ڈیسیژن میکنگ کیسے اکاؤنٹیبل ہوگی؟ بغض، غیبت اور جھوٹ اور تم چور میں چور، اس کے علاوہ پالیٹکس ہوئی ہے پچھلے 20-25 سال. بالکل ٹھیک سر، نہیں ہوئی ہے 20 سیکنڈ مصطفیٰ کو. لیکن کسی نے لیڈر کا عوام کی بات نہیں کی. لیڈر نے ایک دن اٹھ کے کہنا ہے مصطفیٰ نواز کھوکھر سیٹ سے ریزائن کر دے، اس کو کرنا پڑے گا. وہ انہوں نے کہنا ہے مصطفیٰ نواز پارٹی سے باہر ہے، ان کو کرنا پڑے گا. اعتزاز احسن نے زندگی دے دی پیپلز پارٹی کو، انہوں نے کہنا ہے اس کے خلاف شو کاز کر دو، اس کو پارٹی سے نکال دو. 20 سیکنڈ. میں اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ یہ بات سیاستدان شاید نہ کریں، اسٹیبلشمنٹ کے رول پہ معترض نہ ہو جس طرح میرے بھائی شیخ وقاص کہہ رہے تھے، لیکن اس ملک کے سارے عوام جانتے ہیں کہ ایلیفنٹ ان دا روم کیا ہے. اگر آپ یہ کہیں کہ آج بلوچستان کے اندر لوگوں کو اس معاملے کی آگاہی نہیں ہے اور لوگ وہاں پہ تیار نہیں ہوئے تو یہ کہنا غلط ہوگا. خیبر پختونخوا کے اندر لوگ تیار نہیں ہیں، یہ غلط ہوگا. اس ملک میں، پنجاب میں، سندھ میں، ہر جگہ سیاستدان پیچھے رہ کے لوگ آگے نکل گئے. جی ہاں، یہ صرف ہم ٹی وی ٹاک شوز پہ مصلحت کے تحت بیٹھ کر ہم یہ گفتگو نہ کریں تو نہ کریں، لیکن آپ باہر سڑک پہ نکل جائیں تو اس ملک پہ ٹھیلے لگانے والا بھی جو ہے اور تندور پہ روٹی لگانے والا بھی جو ہے اس کو بھی پتا ہے کہ ایلیفنٹ ان دا روم کیا ہے اور کہاں سے چیزیں خراب ہو رہی ہیں، کہاں سے کی جاتی ہیں اور کیسے درست کرنے کی ضرورت ہے. یہ ہر کسی کو پتا ہے. ہم مثلاً اس کے اوپر گفتگو نہ کریں تو پھر نہ کریں، لیکن پتا سب کو ہے. سر مسئلہ یہ ہے کہ کس نے سوچا تھا پنجاب میں یہ؟ جی ہاں، کس نے سوچا تھا آج یہ نانا مقبول ہے پاکستان پنجاب میں؟ مطلب اعظم سواتی صاحب کے اوپر مصطفیٰ نواز کھوکھر بولے گا، پارٹی اٹھا کے اس کو باہر پھینک دے گی. شیخ صاحب یہ آپ کو ہی پتا کہ آپ بولیں گے زعیم قادری نے بولا پارٹیاں اٹھا کے، یہ کیونکہ پارٹیوں میں جمہوریت ہے، آپ نہیں بول سکتے، ان کی مرضی کے بغیر جملہ نہیں کوئی بول سکتا، ورنہ یہ پارٹی کا مسئلہ ہے. پارٹی کہے کہ تم نے میری مرضی کے خلاف بولا، اٹھا کے باہر پھینک. بھائی صاحب میں ایک پارٹی دا فیڈرل منسٹر صاحب، میں ایک دفعہ آن دا فلور آف دا ہاؤس میں نے ایک بات کر دی، میں 6 مہینے اس کی ایکسپلینیشن دیتا رہا اپنے پارٹی چیف کو. دیٹس ڈیموکریسی فار یو. ایک بریک لیتے ہیں ناظرین، بریک بعد ویلکم بیک. ناظرین اسٹوڈیو کے باہر سے شروع کرتا ہوں میں. ذرا ارشد شریف کو انصاف ملے گا شیخ صاحب 2023 میں؟ دیکھیں کاشف بھائی، مجھے اس بات پہ کامل یقین ہے کہ کسی بے گناہ مظلوم کا خون رائے گاہ نہیں جاتا. مظلوم کا بدلہ اللہ تعالیٰ ظالموں سے اس دنیا میں بھی لیتا ہے اور آگے بھی لیتا ہے، اور اسی توکل کے ساتھ اور اس یقین کے ساتھ میں سمجھتا ہوں کہ ارشد شریف کو انصاف ضرور ملے گا. اور انصاف صرف یہ نہیں ہے کہ اس کے قاتلوں تک پہنچ جائے، یہ میرے دیکھنے کی بات ہے. میں یہ سمجھتا ہوں یہ بھی انصاف ہے کہ جب ہر آدمی کو یقین ہو جائے کہ یہ ظلم اس کے ساتھ ہوا ہے اور فلاں نے کیا ہے اور دنیا کے سامنے چیزیں عیاں ہو جائیں، یہ بھی اللہ تعالیٰ کا انصاف ہے. اور جنہوں نے یہ ظلم کیا ہے وہ اپنے انجام تک پہنچیں گے. مظلوم کا خون رائے گا نہیں جاتا کاشف صاحب، مجھے اس بات پہ یقین ہے. انشاءاللہ. یس انشاءاللہ. کھوکھر صاحب نہیں ملے گا. جی اس ملک میں لیاقت علی خان صاحب کے اہل و عیال کو کیا انصاف ملا؟ کیا اس ملک میں آج تک بے نظیر بھٹو شہید جب زندہ تھیں کیا ان کو اپنے والد کے عدالتی قتل کے اوپر انصاف ملا؟ وہ ریفرنس آج تک پینڈنگ ہے. کیا بلاول بھٹو کو انصاف ملا؟ کیا مرتضی بھٹو کے اہل و عیال کو انصاف ملا؟ سانحہ مشرقی پاکستان ہو گیا، آدھا ملک ہم نے کھو دیا. اس کی رپورٹ آج تک حمود الرحمان کمیشن رپورٹ پبلش ہو سکی. مکمل طور پر ہم جو ذمہ دار تھے، جو ملک توڑنے کے 2 لخت کرنے کے ذمہ دار تھے، کیا ان کو کسی نے اس ملک میں کچھ کہا؟ یہ جتنے واقعات بے نظیر بھٹو صاحبہ کا شہید بی بی کا جو مرڈر تھا اس کے اوپر کیا ہوا؟ تو اس ملک کے اندر کبھی انصاف نہیں ہوتا. جو ہمارے انصاف دینے والے ادارے ہیں ان کو بھی اس چیز کے اوپر غور کرنا چاہیے کہ عوام کا ان کے اوپر سے اعتماد اٹھ گیا ہے. ابھی یہ جو چند دن پہلے جاوید چودھری صاحب نے ایک کالم لکھا، منصور علی خان صاحب نے ایک پروگرام کیا. اب جو اس کے اندر جو چیزیں سامنے آئی ہیں، جن چیزوں کے اب کہا میاں نواز شریف صاحب کے بارے میں جو فیصلہ ہوا انہی عدالتوں کے ذریعے، یہ بڑی شاکنگ ریویلیشنز ہیں. ہمارا جو عدالتی نظام ہے
اس میں اتنے سیریس سوالات ہیں، اور میں تو حیران ہوں کہ، اور وہ مولا علی کی کہاوت بالکل ٹھیک ہے کہ معاشرے جو ہیں وہ کفر کی بنیاد پہ تو قائم رہ سکتے ہیں، لیکن جہاں پر انصاف نہ ہو وہ معاشرے قائم نہیں رہ سکتے. ہم اپنے ملک کے اندر جو یہ ہزاروں کے حساب سے جو مسنگ پرسنز ہیں، کیا ان کے اہل و عیال کو کبھی انصاف ملا؟ یہاں پر اسلام آباد میں ان کی بہنیں، ان کی بیٹیاں، ان کی بچیاں، ان کے بچے چوکوں میں بیٹھے رہتے ہیں، کیا انہیں کبھی انصاف ملا؟ یہاں پر آ کر انہوں نے احتجاج کیا، اور وہ اس چیز کے اوپر پریشان تھے کہ ہم اپنے نام یہ جا کر وزارت داخلہ کو دے رہے ہیں، ہمارے پیاروں کو کچھ ہو نہ جائے. ان کے اندر سے کچھ لوگ پولیس مقابلوں کے اندر شہید. تو آپ کو لگتا نہیں ہوگا ہمیشہ کی طرح، لیکن یہ ایز یوزل نہیں رہنا چاہیے، ہونا نہیں. اگر ہم نے اپنا ملک ٹھیک کرنا ہے، 75 سال سے اپنی جان چھڑا کے ایک نئے پاکستان کی واقعی بنیاد رکھنی ہے، تو پھر ہمیں یہ چیزیں تبدیل کرنی پڑیں گی. اور آئی ایم شیور کہ ہم سارے اس بات پہ اگری کرتے ہیں، اس لیے میں اگلا سوال چینج کر دیتا ہوں، کیونکہ ظاہر کم و بیش ہمارا سب کا یہ. کیا متی صاحب کو انصاف مل سکا؟ اور جرنلسٹ کی بھی بات کر لیں، کیا متی بھائی کو انصاف ملا ہے؟ کیا اسد طور کو انصاف ملا ہے؟ کیا ابصار عالم کو انصاف ملا ہے؟ کیا میر شکیل الرحمان کو انصاف ملا ہے؟ یہ سارے لوگ جو آپ کے میڈیا نے جو سفر کیا، آپ کے چینل نے جو سفر کیا، انصاف ملا ہے؟ ٹھیک. تو اتنی ایگزامپلز ہیں یہاں پر. کس صاحب، مجھے آج 4 سال ہو گئے، میں نے اپنی الیکشن کی عذرداری جمع کرائی ہوئی ہے، میں نے اس سے تاریخ نہیں ملی، تسی انصاف کی گل کر رہے ہو. اللہ دیکھ لینا، دس از دا ریالٹی آف ہمارے ملک کی ریالٹی ہے، چاہے وہ جو بھی ہو. یہاں پر کس کو انصاف؟ سو دس از آئی تھنک پرابلی وی اگری آن دس کہ بڑا مشکل ہو گئی. ایم کیو ایم حکومت چھوڑ سکتی ہے؟ قاضی صاحب آج کل بڑا رولا پڑا ہوا کہ ایم کیو ایم شاید حکومت چھوڑ دے. آپ کے خیال میں حکومت کبھی چھوڑ سکتی ہے؟ میرا نہیں خیال کرنٹ پولیٹیکل سچویشن میں ایک وائبل پروپوزیشن ہوگا ان کے لیے، لیکن ان کے اکٹھے ہونے کے لیے یہ بہت ضروری ہوگا کہ وہ اپنی اینٹی کو جو ہے وہ ایک دفعہ پھر قوم کے سامنے لے کے آئیں، اور ایک سیپریٹ اینٹی کے طور پر کسی کا بغل بچہ بننے کی بجائے اپنے آپ کو پروموٹ کریں گے. میرا بھی یہ خیال ہے کہ وہ میرا خیال میں اپنے آپ کو جو ہے وہ اکیلا کھڑا کر کے اکٹھا کر کے شاید ایک کوشش کریں جس میں ان کی کامیابی جو ہے وہ بہتر طور پر سامنے آئے گی. اس کے لیے ان کو بہرحال حکومت سے نکلنا ہے. حکومت سے نکلنا ہے، انٹرسٹنگ. ایک نام رہ گیا تھا کہ شوکت عزیز صدیقی صاحب کو بھی انصاف نہیں مل سکا. وہ تو خود جج تھے. تو یہ بھی کہنا ایم کیو ایم چھوڑے گی حکومت؟ اگر کہتا ہے ان کو نکلنا پڑے گا اپنے کھڑا کر. دیکھیں اخبارات میں یہ خبریں چھپ رہی ہیں، فرنٹ پیج ہیڈ لائنز یہ چھپی ہیں، اور کہ ایم کیو ایم کے سورسز کو کوٹ کیا گیا ہے کہ ان کو اسٹیبلشمنٹ آپس میں جوڑ رہی ہے. اب اگر یہی سلسلہ چلنا ہے، اگر ان کا اسٹیبلشمنٹ کا ان کے اوپر اتنا اثر رسوخ ہے، تو پھر جس وقت وہ ان کو کہیں گے وہ چھوڑ بھی دیں گے. سمپل ہے. ٹھیک ہے، اسٹیبلشمنٹ یار کسیٹے صاحب کے لیے تھی آپ نے کہا یار. اب میں ذرا اکانومی کا مانتے ہو نا، اب میں ذرا اکانومی کا آپ کو صرف کچھ دکھانا چاہتا ہوں. کاشف صاحب میرا خیال ہے، ایک منٹ کاشف صاحب، میرا خیال ہے کہ ایم کیو ایم گورنمنٹ نہیں چھوڑے گی. نوٹ کر لیا جی. نوٹڈ سر، ایم کیو ایم حکومت نہیں چھوڑے گی. اب ذرا معیشت کے اوپر میں آپ کو صرف سنانا چاہتا ہوں. جب وزیر اعظم پاکستان میں آتے تو قرضوں کے بارے میں، معاشی صورتحال کے بارے میں کیا بات کرتے؟ ذرا جب سے یہ گورنمنٹ آئی ہے یا پچھلی گورنمنٹس جو بھی تھی پچھلے 10 12 13 سال میں، کیا کہتے تھے وزیر اعظم؟ ذرا سنیں. میں صرف جاننا چاہتا ہوں کہ آپ کے خیال میں، ہم معیشت پہ بات نہیں کریں گے کہ کون ٹھیک ہے کون. ہاؤ ڈز اٹ آلویز بی دس؟ ہاؤ از اٹ آلویز دا سیم؟ ہمیشہ ایک ہی جیسی بات کیوں ہوتی ہے؟ سنیں ذرا پہلی بات کہ کیا کہتے تھے ہمیشہ. جون 1999 میں ہماری حکومت کے خاتمے تک پاکستان کے مجموعی قرضے صرف 3000 ارب روپے تھے. تصور کیجئے کہ گزشتہ 14 برس میں یہ قرضے بڑھ کر تقریباً 14,500 ارب ہو چکے ہیں. 60 سال کی تاریخ میں جو ہمارا ٹوٹل قرضہ تھا وہ 6,000 ارب روپیہ تھا. یہ گیا 2013 میں 6,000 سے 15,000 ارب، 15,000 ارب سے آج پہنچ گیا 28,000 ارب. گزشتہ پونے 4 سال میں پاکستان کے قرض میں 20,000 ارب روپے سے زیادہ کا اضافہ ہوا. 71 سال میں اب تک لیے جانے والے مجموعی قرض کا 80% ہے. یہ تو ہو گئے قرضے. ہر وزیر اعظم آ کے کہتا ہے مجھے تو پتہ نہیں حالات اتنے خراب تھے، اتنے حالات خراب تھے. سنیے کیا کہتے تھے ہمیشہ. اس ملک میں جو معاشی بحران ہے اس کو نکالنے کے لیے ایک آدمی کچھ نہیں کر سکتا. قوم کو معلوم ہونا چاہیے کہ ہماری معیشت کی حالت ناقابل بیان حد تک خراب ہے. پاکستان کی تاریخ میں کبھی بھی اتنے مشکل معاشی حالات نہیں تھے جو آج ہے. پونے 4 سال میں جو اشیاء کی قیمتیں جہاں پہنچ گئی ہیں کچھ سوچ نہیں سکتا تھا آج پاکستان کی معیشت کا اتنا برا حال نہ ہوتا.
یہ سب کو لگتا ہے معیشت کا اتنا برا حال قرضوں کے اوپر سے، اور پھر بھی قرضے بھی بڑھتے جاتے ہیں اور معیشت بھی خراب ہوتی جاتی ہے. آخر کیوں؟ ایک عمران خان اور شہباز شریف صاحب کی سملیرٹیز دیکھیں بیان میں. جب عمران خان صاحب وزیر اعظم بنے اور شہباز صاحب بنے، کیا کہتے تھے؟ ہر چیز جو ہم باہر سے بیٹھ کے دیکھ رہے تھے وہ بالکل مختلف تھی جب گورنمنٹ آئی. مجھے بھی احساس نہیں تھا کہ پاکستان کی معیشت اتنی زیادہ تباہ ہو چکی ہے. IMF سے بھی بات کریں گے کہ IMF کا معاہدہ ختم ہو چکا تھا، وہ ملک تو بینکرپٹ تھا، پاکستان ڈیفالٹ ہونے جا رہا تھا. جو لوگ آج سمجھتے ہیں کہ آج حالات ہمارے مشکل ہیں اور ہیں مشکل، اس میں کوئی شک نہیں کہ بے پناہ چیلنجز ہیں. اگر آج ہمیں پچھلی گورنمنٹس کا بوجھ نہ اٹھانا پڑتا، پاکستان کا خزانہ خالی تھا. جس طرح ہم نے اس مشکل وقت سے نکلے ہیں، مل کر انشاءاللہ پاکستان کو اس مشکل سے نکالیں گے. 2020 یہ ہے پاکستان میں وہ سال جب ملک اوپر کی طرف اب جائے گا. پاکستان ترقی اور خوشحالی کی طرف گامزن ہوگا. قوموں کی زندگیوں میں مشکل سال آتے ہیں، مشکل وقت آتے ہیں قوموں کے اوپر. جو بھی حکومت ہوتی ہے جب وہ 5 سال کا مینڈیٹ لے کے آتی ہے تو اس کو جج کیا جاتا ہے 5 سال کے بعد. آپ مجھے ووٹ دیں گے، میں 5 سال کے بعد یہ چیزیں کروں گا. اللہ تعالیٰ نے ہمیں موقع دیا تو پھر اگلے 5 سال میں آپ کو یقین دلاتا ہوں تو ہم مل کر انشاءاللہ پاکستان کی تقدیر بدلیں گے. قادری صاحب، آپ نے اکانومی پہ شروع کیا تھا. وداؤٹ گوئنگ انٹو دا بیسکس آف اکانومی، یہ ہر وزیر اعظم ایک ہی بات کرتا ہے، اتنے حالات خراب، قرضے بڑھ گئے. سب کے سب یہ تو درست کہہ رہے ہیں کہ پچھلے نے یہ کیا، لیکن میرے پاس جو سوال ہے وہ یہ کہ بھائی آپ نے کیا کیا؟ دیکھیں، آپ بیسک کی جائے بغیر کاشف، یو کانٹ ٹرن دا ٹیبلز. دیر از اے سیریس ایشو ود دی اکانومی وچ ہز بین پورٹریٹ فرام لاسٹ 30 ایئرز. ہم ایک دوسرے کو چور کہہ کے کہ ہم نے اس ملک میں، دیکھیں جو انڈر ڈیولپ اکانومیز ہوتی ہیں نا، ان کے لیے جو جس کو آپ کہتے ہیں بلیک اکانومی، اس کو وہ پیرلل یا گرے اکانومی کہتے ہیں، وہ بیک بون ہوتی ہے انڈر ڈیولپ اکانومیز کی. آپ نے اس ملک میں ہمیشہ انویسٹر کو اس طرح شائع کیا ہے کہ وہ انویسٹمنٹ سے بھاگ گیا ہے. 2018 سے میں شروع کرتا ہوں، میں زیادہ پیچھے نہیں جاتا. کیا ہوا اس ملک میں؟ چور میں کتنے چور پکڑ لیا آپ نے؟ یار یہ طریقہ نہیں ہے. فار گاڈ سیک دیر ہیز ٹو بی اے نیشنل کنسنسس اوور فائنینشیل فسکل نیشنل ایشو. ہاں، لیکن سوال یہ ہے کہ آپ نے کس طرح کچھ اگریمنٹس ہونے چاہیے. چلے، میں نے آپ کی بات مان لی، لیکن مسئلہ یہاں پر یہ ہے کہ ہر وزیر اعظم 2008 میں، گیلانی صاحب یہ 2008 کی پہلی تقریر تھی ان کی، انہوں نے کہا جی ایک بات پارٹی کے بس کی بات نہیں، معیشت بہت خراب ہو چکی. 13 میں میاں صاحب، معیشت اتنی خراب تھی ہمیں پتہ ہی نہیں تھا. عمران خان صاحب، اتنی خراب تھی ہمیں پتہ ہی نہیں تھا. شہباز شریف صاحب، یہ کیوں ان کو نہیں پتا ہوتا کہ معیشت کتنی خراب ہے؟ 20 سیکنڈ میں اس کا جواب دیں. میں باقی یہی پولیٹیکل فراڈ جو اس ملک میں کیا جاتا ہے، میری اس پہ ہی تو بحث ہے. تب جب میں بات کرتا ہوں تو مصطفیٰ صاحب ناراض ہو جاتے ہیں. عرض یہ ہے کہ آپ نے کہہ دیا کہ آپ کریں گے، آپ نے روڈ میپ بھی دیے، کئی لوگوں نے روڈ میپ دیے. کیا آپ نے اس روڈ میپ پہ کام کیا؟ کیا آپ نے اس کو ڈیولپمنٹ میں کنورٹ کیا؟ کسی ایک نے نہیں بتایا کہ آپ کا ڈیٹ ٹو جی ڈی پی ریشو کیا ہے. جاپان کا ڈیٹ ٹو جی ڈی پی ریشو ٹیکنیکلٹیز میں ٹھیک ہو گیا، میں اس کی ڈیٹیلز میں 79 ہے، لیکن کیا وہ کنورٹ ہوئی چیزیں ڈیولپمنٹ؟ شیخ صاحب کیوں یہ ہوتا ہے؟ 30 منٹ. اب آپ نے جتنے روڈ میپس دیے، کوئی ایک بھی ان میں سے یہ کیپیسٹی نہیں رکھتا تھا کہ وہ اپنے دیے ہوئے روڈ میپ کو جو ہے وہ پرسو کر. میں ذرا اس کا سیاسی پولیٹیکل اکانومی دیکھیں، ذرا سیاست دیکھیں اس کی. کیوں ہوتا ہے یہ شیخ صاحب ہر دفعہ؟ یہ جو سارے کہتے ہیں کہ اتنے مسائل تھے، یہ کیوں ہوتا ہے؟ یہ پوچھ رہے ہیں آپ؟ جی کیوں ہر گئے کہا کہ ایک ہی مسئلہ کا، اگلا آ کے کہتا ہے یہی مسئلے دوبارہ آ گئے نے، ملک ڈیفالٹ ہونے لگا ہے، قرضے بڑھ گئے. ایشو یہ ہے کہ ہر وزیر اعظم یہ چاہتا ہے کاشف بھائی کہ وہ یہ بتا سکے کہ پچھلے کتنے نالائق تھے اور میرے لیے کتنا بڑا چیلنج ہے. اور آبویسلی سولوشنز کسی کے پاس نہیں ہوتے. الٹیمیٹلی میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہاں پہ زیادہ تر لوگ حکومتیں اس لیے نہیں لیتے کہ انہوں نے قوم کو لیڈ کرنا ہے، ٹھیک کرنا ہے، معیشت ٹھیک کرنی ہے. اپنی واری ہے، ہر کسی نے کرسی چاہیے، ہر کوئی چاہتا ہے کہ میں وزیر اعظم بن جاؤں. جو ان کے ساتھ جو ٹیم ہوتی ہے وہ چاہتی ہے ہمیں وزارتیں مل جائیں نا. ہمیں دیکھیں نا، ہمیں وزیر اعظم کہتے ہیں اسی بھوکے مردے پہ ہیں تے نال ہی روز 10 وزیر لے لیندے نے، اور محکمہ بھی کوئی نہیں، پورٹ فولیو بھی کوئی نہیں، گڈیاں بھی دے چھڈو، جھنڈے بھی دے چھڈو، دفتر بھی دے چھڈو، روٹی ساڈے کول کھان نو کوئی نہیں ہے. بندے آٹے دی لائن وچ لگے نے، ہماری معیشت تباہ ہوگی. روز وزیر لے آؤ، انہاں دی معیشت ٹھیک کر دو. سو ثابت کیا ہوا کہ سولوشنز نہیں ہے. نالائق ٹیم، نالائق بندے پھر یہ دیکھ رہے ہوتے ہیں اسٹیبلشمنٹ کی طرف اور وہ فائنینشیل وزٹس کی طرف، جو ان کو اسٹیبلشمنٹ ہی ڈھونڈ کے لا کے دیتی ہے. پچھلے 20 سال سے میں دیکھ رہا ہوں وہ بھی ان کو فائنینشیل، وہی امریکہ سے بندے لے کے آتے ہیں،
وہی لندن سے بندے لے کے آتے ہیں, وہی سٹی بینک سے بندے لے کے آتے ہیں, چاہے وزیر خزانہ زرداری کا ہو, چاہے خان صاحب کا ہو, چاہے نواز شریف کا ہو. یہ بندے کہاں سے آئے ہیں؟ یہ کیڑا سیاستدان تو اسی اتنے کڑے ہے. مطلب آپ یہ دیکھیں نا, میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں بھائی, بزنس اگر ذاتی ہو ایئر لائن کا تو وہ چل پڑتا ہے, مگر ملک کی ایئر لائن نہیں چلتی ہے. ملک کی انڈسٹری جو نیشنلائز ہو چکی ہے وہ نہیں چلتی ہے, مگر تہاڈی اپنی انڈسٹری چل پیندی ہے. ذاتی کاروبار واسطے جس طرح فیصلے لیندے ہو, اگر ملک واسطے بھی اسی طرح فیصلے لاؤ تو کیا ہی بات ہے. ایک بریک کے بعد بیسیکلی اپنی واریاں لیندے. Is this the problem کہ سب کرسی کی سیاست کرتے ہیں, جو فیصلے کرنے چاہیے ملک کے لیے وہ کیونکہ اس کی پولیٹیکل کاسٹ بھی ہوتی ہے وہ کوئی نہیں کرنا چاہتا, وہ اپنی فیکٹریوں کے لیے ہو جاتے ہیں, لیکن ملک کے لیے وہ فیصلے. کیا یہ بات درست ہے؟ یہ بات درست ہے, آپ یہ ایگری کر رہے ہیں. اس کی تفصیل مجھے بریک کے بعد آئے گا. ایک بریک لیتے ہیں ناظرین, بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. سو جو فیصلے معیشت کے ہوتے ہیں وہ بھی سیاسی ہوتے ہیں. اگر مجھے مہنگائی کرنے, کسی چیز کو مہنگا کرنے کا سیاسی نقصان ہے, لیکن ملک کا اکانومی کی ضرورت ہے, میں نہیں کروں گا کیونکہ ملک کا نقصان ہے. آج کل بھی ہمیں آئی ایم ایف کے پاس جانا ہے, کچھ فیصلے کرنے نہیں کر رہے. کیوں؟ کیونکہ پھر سیاست کا نقصان ہوگا. اسی وجہ سے ہم پرابلمز میں آتے ہیں. اور ظاہری بات ہے, دیکھیں ایک تو شیخ صاحب میرے خیال سے بالکل ٹھیک کہہ رہے تھے کہ پولیٹیکل پارٹیز جب بھی حکومت میں آتی ہیں وہ مکمل تیاری کے ساتھ نہیں آتی. کسی پولیٹیکل پارٹی کے پاس ایک ڈیڈیکیٹڈ فائنانس ٹیم نہیں ہے. اگر کسی پارٹی کے پاس وزیر خزانہ جب وہ حکومت میں آتے ہیں تو وہ پھر باہر سے امپورٹ کرنے پڑتے ہیں, اور وہی چند گنے چنے چہرے ہیں کہ جو آ کر پھر اس ملک کے وزیر خزانہ بنتے ہیں, اور ان کا عوام کے ایشوز اور عوام کس کرب سے گزرے ہیں ان سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہوتا ہے. فور دیم ایوری تھنگ از نمبرز. وہ ٹیکنوکریٹس ہوتے ہیں, اور جیسے ہی ان کا یہاں پہ وزارت ختم ہوتی ہے اپنا بریف کیس اٹھایا اور باہر واپس چلے گئے. تو پولیٹیکل پارٹیز کی سیریسنس معیشت کے بارے میں تو آپ کو اس سے پتا چلتی ہے کہ کسی ایک پولیٹیکل پارٹی کے پاس بھی ڈیڈیکیٹڈ فائنانس ٹیم نہیں ہے. اور صرف یہ مسئلہ نہیں ہے, مسئلہ یہ بھی ہے کہ باہر سے آئے ہوا بھی جب آپ کو کہتا ہے یہ فیصلہ کرنا پڑے گا, آپ کہتے ہیں نہیں اس کا نقصان ہے, ہم یہ نہیں کریں گے. لیکن اکانومی چھوڑ دیں. آخری سوال تینوں سے. سب سے پہلے, تینوں پارٹی لیس ہیں اس وقت, کسی کی سیاسی جماعت نہیں. کدھر جا رہے ہیں کوئکلی, میرا آخری منٹ ہے. میں کہیں نہیں جانا. میری خواہش یہی ہے کہ میں انڈیپینڈنٹ پالیٹکس کروں. تمام پولیٹیکل پارٹیز کے اندر مجھے کوئی فرق نظر نہیں آتا. سبھی ایک زلف کے اسیر ہیں اور سبھی چاہتے ہیں کہ وہ جو ان کا محبوب ہے ایسے ہی رہ لیں گے. خیر ہے, کوئی اللہ مالک ہے. میں انڈیپینڈنٹ رہتے ہوئے الیکشن کے قریب جا کے کوئی اچھا فیصلہ کروں گا. کاشف صاحب اچھا فیصلہ کیا ہوتا ہے؟ پریکٹیکل پالیٹیشین. چنگیاں گلاں نہیں, شیر بنو تو دس دیو. بنو شیخ صاحب, اتنے سال شہر ہی بنے رہے ہیں, کوئی فائدہ نہیں جو ہے. اچھا, شہر بنے کا فائدہ کوئی نہیں. ویسے قادری صاحب آپ کسی پارٹی میں جا رہے ہیں؟ سر اصولوں پہ کمپرومائز کبھی کیا نہیں سر, سوری, نو کمپرومائز آن پرنسپلز. اور میں گو ود مصطفیٰ, کسی میں اتنی ڈیپتھ نہیں ہے کہ وہ اپنے ناک سے آگے دیکھ سکے. اور اس ملک میں تو کسی پولیٹیکل پارٹی میں بھی یہ کیپیسٹی نہیں ہے کہ وہ جس فائنینشیل اکنامک کرنچ کی آپ بات کر رہے تھے, جس وہ اس کو کر سکے. لیکن میرا پروگرام کا